اللہ نے نشانیاں بیان کی، قوموں کو اللہ تباہ کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، وعظ کیا، سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی۔ اور قوم کے اندر جو سب سے بڑا بنیادی گناہ تھا وہ قوم مشرک تھی، شرک کرتی تھی، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں باقاعدہ 5 بت بنا رکھے تھے، دن رات ان بتوں سے مانگتی تھی۔ اور دوسرا گناہ، پیغمبر کا مذاق اڑایا، نوح علیہ السلام کے ساتھ تمسخر کیا۔ قرآن مجید میں ہے مما خطیاتہم اغرقوا، یہ گناہ ایسے تھے کہ اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے پوری قوم کو غرق کر دیا، پوری قوم کو غرق کر دیا۔ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، زمین سے بھی پانی کے دہانے کھل گئے، اور پوری قوم اس پانی کے اندر غرق ہو گئی، اور صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب کی صورت پانی ہی ہوتا ہے اکثر۔ اللہ پانی بھیج کر ایسی قوموں کو، ایسے ملکوں کو، ایسی بستیوں کو جہاں شرک عام ہو جائے، اللہ پھر ڈبو دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں چند سال کے بعد پھر سیلاب آ جاتا ہے، ابھی حالیہ سیلاب جس نے آدھے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، نااہلی اپنی جگہ، بد انتظامی اپنی جگہ، ڈیم نہ بنانا اپنی جگہ، لیکن قوموں کا کردار کیا ہے؟ آپ ان علاقوں میں جہاں پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے، جہاں پانی انسان کی گردن تک چڑھ گیا ہے، آپ جائیں، آپ کو وہاں پر شرک کے مظاہر ملیں گے۔ شرک کے مظاہر ہیں، قبریں ہیں، آستانے، علم لگے ہوئے ہیں، لوگ دن رات اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں شرک عام ہو جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجا پاٹ عام ہو جاتی ہے، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے لوگ ڈرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر پانی کا عذاب بھیجتا ہے۔